بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا تو جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر یہ حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنتی ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کرتا رہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا، تو یہ تکوینی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تو کیوں کھایا؟ تو اس ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ لائے، اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث پہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حق گوائیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر، اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے، وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیل کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مصیب حاصل کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے اسلام کر لیں، اسلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔